دوستو ہمارے چینل پاک ویوز ٹی وی کو سبسکرائب فرمائیں، شیئر فرمائیں اور لائک فرمائیں. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم جی. کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں جو مسلم لیگ نواز نے ایک وائٹ پیپر جاری کیا حکومت کی 2 سالہ کارکردگی کے متعلق اور اسی سے متعلقہ پریس کانفرنس کا، جس میں اپنا شہباز شریف نے، شاہد خاقان عباسی نے، خواجہ آصف نے، مفتاح اسماعیل نے، ان سب لیڈر حضرات نے اس پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور موسٹلی اس وائٹ پیپر کی ہائی لائٹس بیان کی، جو یقیناً آپ سب سن چکے ہیں کہ اس میں خارجہ پالیسی کا تذکرہ، حکومت کی ناکامیوں کا، خاص طور پر کشمیر کے حوالے سے، چین کے حوالے سے، سعودی عرب، ترکی، ملیشیا کے حوالے سے، اور اسی سے ملکہ معاشی حالات کا جو بیرونی اسپیکٹ ہے، مثلا سی پیک کا چائنا کے حوالے سے، یا سعودی عرب سے جو اپنا شاہ محمود قریشی نے سمجھ لیں کہ ایک خام خواہ کی زور بیانی سے کام لیا، اور جو خان صاحب نے کام شروع کیا تھا ملیشیا میں جو سمٹ تھی، اس میں جانے اور نہ جانے کے حوالے سے، جو وہاں سے آغاز ہوا تو گویا شاہ محمود قریشی نے اس کی تکمیل کی کہ جو ٹریڈیشنل الائیز ہیں پاکستان کے، ان کے درمیان، پاکستان اور ان کے درمیان پرماننٹ دراڑیں پیدا کی، اور بڑی گہری دراڑیں. آپ سمجھتے ہیں کہ سعودی عرب طویل عرصے سے، پہلے دن سے ہی پاکستان کا بڑا زبردست حامی ہے، لیکن بہرحال موجودہ حکومت نے ہر ایک کے ساتھ تعلقات کو بگاڑا. تو خارجہ پالیسی کی ناکامیوں کا، معاشی پالیسی کی ناکامیوں کا، کہ سی پیک وغیرہ جو ہے اس کو پریکٹیکلی ایک سردخانے میں رکھ دیا گیا، اور اب ML1 کا یعنی ریلوے کے حساب سے جو آغاز بھی کیا ہے تو صرف $6 ارب روپے کی بات ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سپیڈ سے کام جاری رہا تو کوئی 200 سال لگے. اس طرح بادشاہ احمد امیر کے والے سے کہتے ہیں کہ اپنے ہی چیلوں چانٹوں اپنے دوستوں کو یا فرنٹ مینوں کو ٹھیکہ دیا، لیکن جتنا پیس ہے یا جتنی رقم رکھی ہے اس والے سے 50 سال درکار ہوں گے. اس طرح عام آدمی کی مشکلات، یعنی کوئی انرجی کا پروجیکٹ نہیں شروع ہوا، جو تھے ان میں سے کئی بند کر دیے گئے، اور جو سی پیک کے حوالے سے کئی ایسے پروجیکٹس تھے، خاص طور پر یہ سڑکوں کے حوالے سے، مثلا مظفر آباد، میر پور، اور اسی طرح باقی یعنی صوبہ سرحد کے پختونخوا کے حوالے سے، تو ان کو سردخانے میں ڈال دیا گیا، حالانکہ ان کی بہت ساروں کی پچھلے دور میں منظوری بھی ہو چکی تھی. اس طرح جو مسلم لیگ نواز کے 3 سال اقتدار رہے ہیں، 3 ادوار، ان میں جتنا قرضہ لیا گیا صرف 2 سالوں میں ان سے بڑھ کے قرضہ لیا گیا. اس طرح وہ کہتے ہیں 2014 سے 18 تک جو عام آدمی ہے اس کی آمدنی میں 24% اضافہ ہوا، اور 2 سالوں میں اس میں مزید ان کے 2 سالوں نے پی ٹی آئی کی حکومت میں 16% کمی ہو گئی. گویا $1650 سے کم ہو کر 1388 آمدنی فی کس جو ہے وہ رہ گئی، اور جو 2 سالوں میں معیشت کا حجم جو ہے وہ 315 سے 264 پر لے آئے، اور گروتھ ریٹ ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ 5.8 سے -0.4 پر وہ کہتے ہیں لے آئے. تو جو معیشت کا حجم ہے 315 سے 350 ہونا تھا، وہ 315 سے 264 پر چلا گیا، وغیرہ وغیرہ. اور اسی طرح کرپشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یعنی BRT اور ان کے جتنے بھی باقی نام نہاد منصوبے ہیں سب میں ہیرا پھیریاں ہیں، اور لیکن چور مچائے شور والی بات ہے، اور نیب اور ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے جھوم کے ساتھ اور اپوزیشن کو تنگ کرنا صرف سول مقصد ہے. جہاں تک مہنگائی کی بات ہے، آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کسی وائٹ پیپر کی ضرورت نہیں ہے، سارا جہان جانتا ہے کہ یعنی بے روزگاری، مہنگائی، اور پھر صحت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یعنی پچھلے دور میں کینسر اور ہیپاٹائٹس سے متعلقہ کہ بہت سارے ٹیسٹ اور دوائیں مفت ملتی تھیں، انہوں نے وہ سلسلہ بھی ڈسکنٹینیو کیا اور دوائیں کی قیمتیں بہت زیادہ بڑھا دی. یعنی ہر حوالے سے ڈٹھائی، بے حیائی اور ناکامی اور نکمے پن کی گویا ایک داستان ہے نہ ختم ہونے والی.
لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو گوئبلس کے جو ہٹلر کا دست راست سمجھا جاتا تھا، یعنی جھوٹوں کا بادشاہ تھا، تو ہمارے خان صاحب بھی کیونکہ ایک ہٹلرانہ ایک اپروچ رکھتے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کو اقتدار کسی وہ نکے کے ابے کے حوالے سے ملا ہوا ہے، تو ظاہر ہے اس کے اپنی لیمیٹیشنز ہیں، لیکن ان کی خواہش اور کوشش اور انداز یہی ہے کہ گویا وہ بھی ہٹلر، منی ہٹلر تو ہیں ہی، چلو بڑے ہٹلر نہیں بن سکتے، خواہش پالنے میں کیا حرج ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیت کا اپنا ثواب ہے، تو ہٹلر بننے کی نیت تو ہے جو ان کے اعمال سے ظاہر ہے، ورنہ ہم نیت تک ایکسیس نہیں رکھتے، لیکن اعمال دلالت کرتے ہیں، چگلی کھاتے ہیں کہ ان کی نیت یہ ہے۔ تو اس حوالے سے ان کے گوئبلس جو ہیں یعنی چھوٹے چھوٹے گوئبلس جو پالے ہوئے ہیں اور بڑی کثیر تعداد میں، ہٹلر کے پاس تو یہی گوئبلس تھا، یہاں چھوٹے چھوٹے گوئبلس جو ہیں بہت سارے پالے گئے، تو ان چھوٹے گوئبلس میں سے 2 منع سے گوئبلس جو ہیں وہ فوراً میدان میں حماد اور شبلی فراز، اور انہوں نے وہی رام کہانی کہ یہ سب کچھ جو ناکامیاں ہیں وہ پچھلے دور کی وجہ سے ہیں، اور ان کے خیال میں جو کوئی اگر کامیابی ہے ویسے ہے تو کوئی نہیں، لیکن وہ کہیں کشید کر لیتے ہوں گے کہ وہ ان کے مرہون محنت۔ تو بہرحال یہ تفصیلات تو ساری دنیا جانتی ہے، لیکن اس پر اہم بات یہ ہے کہ وائٹ پیپر ایشو کرنا بھی اچھی بات ہے، لوگوں کو آگاہ کرنا، ناکامیوں کو گویا زبان دینا۔ جہاں تک اس حکومت کی ناکامیوں اور نااہلیوں کی داستان ہے یا عوام کی زندگی کو مشکل تر بنانا ہے، وہ خود عوام فیل کر رہے ہیں، وہ ڈیلی بیسس پر اس کو ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ لیکن اپوزیشن کا کام ایک طرف تو ظاہر ہے سوبر مائنڈڈ اپروچ تو یہی ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ اس حکومت کو گویا اپوزیشن نے بھی ایک طرح سے تعاون فراہم کیا، اور جو پاکستان کی ڈیپ سٹیٹ ہے اس کا بھی گویا دامے درمے سخن قدمے ساتھ تھا، بلکہ خود حکومتی ایوان کہتے ہیں، حکومتی وہی گوبلس کہتے ہیں کہ ہم ایک ہی پیج پر ہیں، یہاں تک کہ جج اور یہ بھی ایک ہی پیج پر ہیں، اور نائب اور یہ بھی ایک ہی پیج پر ہیں، اور باجوہ اور فیض ٹائپ لوگ جو ہیں وہ بھی ان کے ساتھ یا یہ ان کے ساتھ ایک ہی پیج پر ہیں، یعنی سارے ایک پیج پر ہونے کے باوجود نہ کوئی سیاسی کامیابی، خارجہ پالیسی کی کامیابی، نہ کوئی معاشی کامیابی، نہ ہی کوئی اور سوشل لیول پر کسی قسم کی کامیابی، سوائے یہ ہے کہ گالی گلوچ کا کلچر اور بروٹیلٹی اور بے حیائی اور بے شرمی کو پھیلایا گیا۔ یعنی بے حیائی بے شرمی ایک تو ہے نا موڈیسٹی کے حوالے سے، اس کے علاوہ بھی ایک انٹلیکچول بے حیائی، یعنی جھوٹ بولنا اور بار بار بولنا اور بڑا دیدہ دلیری سے بولنا، اور سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کر کے پیش کرنا، ان سب میں انہوں نے کمال کیا ہے۔ تو اس یعنی جو ذمہ دارانہ اپوزیشن ہے اس کے ساتھ جب اب یہ بات طے ہو چکی کہ یہ ایسے ہی ہیں اور یہ ایسے ہی رہیں گے، تو اپوزیشن کی پھر اب ذمہ دارانہ جو رول ہے اس میں یہ بھی ہے کہ اب ایجیٹیشن کریں، ان کے خلاف میدان میں آئیں، یہ جو آئیں بائیں شائیں والا معاملہ ہے یا اچھی اپوزیشن کا اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اچھی اپوزیشن اب وہی ہے جو اس حکومت سے جان چھڑانے کی تگ و دو کرے عوام میں جا کے، اور اس کے لیے ظاہر ہے آل پارٹیز کانفرنس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، اور یہ امپریشن جو ہے ڈسپیل ہوا کہ بعض سمجھتے تھے لوگ کہ شہباز شریف جو ہیں وہ شاید آل پارٹیز کانفرنس کے حق میں نہیں ہیں، وہ اب یعنی ان کانٹیکٹ ہیں مولانا صاحب سے بھی، بلاول زرداری سے، بلاول بھٹو زرداری سے بھی، لہذا آل پارٹیز کانفرنس کا انعقاد یقینی ہے یہ عاشورہ کے بعد۔ تو اس میں ہونا تو یہ چاہیے کہ کوئی ایسی اسٹریٹجی چاک آؤٹ ہو کہ میدان میں آ کر ان کو چیلنج کیا جائے، اور امید یہی ہے کہ اب اپوزیشن والے بھی کم و بیش سارے ایک پیج پر ہیں، یعنی آصف زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری اور مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم عالیہ اور شہباز شریف، اور ان سے بڑھ کے نون لیگ کے باقی جو سمجھ لیں کہ اسٹالورٹس یا ایک ڈرائیونگ انجن ہیں، مریم نواز صاحبہ اور میاں نواز شریف جو قائد ہیں مسلم لیگ نون کے، شنید یہی ہے کہ انہوں نے اب براہ راست رابطے نون لیگ کے لیڈروں سے بھی یعنی ایکٹیو رکھے ہوئے ہیں، اور مولانا صاحب سے بھی بات کی ہے، بلاول سے بھی بات کی ہے۔ ایک طرف تو حکومت انہیں واپس لانے کے لیے شور مچا رہی ہے کہ ہم لے کے آئیں گے، جی لے کے رہیں گے، ہم لے کر آئیں گے وغیرہ وغیرہ،
لیکن دوسری طرف ایک اور بھی اس کا پیرالل بیانیہ منظر پر آ رہا ہے کہ موسٹ پروبیبلی نواز شریف ہو سکتا ہے آئندہ 4-5 ہفتوں میں خود ہی ڈیسائیڈ کر لیں کہ ڈاکٹر جو بھی کہیں میں نے واپس آنا ہے، اور واپس آ کر ظاہر ہے ایک بار تو موسٹ پروبیبلی وہ جیل میں ہی جائیں گے، لیکن ادھر ان کی پریزنس اور جیل سے بھی ایک ایکٹیو رول کرنا ظاہر ہے مسلم لیگ نون کے ورکرز کے لیے خصوصی طور پر اور سیاسی ورکرز کے لیے عمومی طور پر ایک سمجھ لیں کہ عمل انگیز کا کام دے گا، ایک جوش انگیز کا کام دے گا، ان کا حوصلہ بلند ہو گئے اور واقعتاً اب یعنی اپوزیشن کو بھرپور تحریک لانچ کرنی چاہیے۔ یہ شہباز شریف کو بھی سمجھ لینا چاہیے، باقی لیڈروں کو بھی سمجھ لینا چاہیے کہ جناب مولانا فضل الرحمان کی جو اپروچ ہے ٹھیک ہے، ان لوگوں نے وقت دیا، مولانا صاحب کا نقطہ نظر یہ تھا کہ پہلے دن سے ہی نہ دیتے، تو ظاہر ہے اور بھی یعنی کئی ifs and buts ہیں، لیکن اب 2 سال کا وقت کافی ہے کسی کی نیت کو اور ایفیشنسی اور اس میں جو گیٹس ہے اس کو پرکھنے کے لیے۔ وہ پرکھے جا چکے، یہ ہر محاذ پر فیل ہیں، اور نہ صرف فیل ہیں بلکہ ان کے ڈی این اے میں کوئی لگتا ہے کہ نقص ہے، کوئی ایسا گھٹیا پن اس میں انکارپوریٹڈ ہے کہ یہ اس سے نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ بظاہر جو کوئی معقول آدمی بھی ہو، جو ہی ان کی صفوں میں جاتا ہے وہ بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ کانے نمک میں جا کے نمک ہی ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اپوزیشن کو اب عوام کی صحیح امنگوں کی نہ صرف ترجمانی کرنی چاہیے، اس کو ٹرانسلیٹ کرنا چاہیے انٹو ایکشن، اور اس حکومت سے اور ان نااہلوں سے، اور ہو سکے تو ان کے جو سلیکٹرز ہیں جنہوں نے یہ شاہکار تخلیق کیے ہیں، جنہوں نے ان شاہکار کو عوام کے گردنوں پر سوار کیا ہے اور عوام کو ان کے جائز حق رائے دہندگی سے محروم کیا ہے۔ میری مراد ڈیپ سٹیٹ یا وہ جو اقتدار کے مندر میں بیٹھے ہوئے سیلف سٹائلڈ دیوتا ہیں، بھگوان بنے بیٹھے ہیں، ان سے بھی نجات، یا ظاہر ہے آغاز ان سے کریں، انجام ان تک لے جائیں، تو پھر کچھ اس قوم کے دکھوں کا مداوع ہوگا لانگ ٹرم بیسس پر۔ ورنہ اگر وہ کہتے ہیں کہ یعنی جھلن نہ مارو جھلے دی مان مارو مت ہور جم در، تو اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم اور معمور رکھے۔ خدا حافظ۔